اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے اس درس میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 47 کی تفسیر کی جائے گی انشاءاللہ۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فلما ترأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے اور ذکر کرنے کے ساتھ مسلمانوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ لڑائی کے وقت یا اس کے علاوہ کہیں بھی اپنے اوپر غرور، اپنے اوپر فخر اور گھمنڈ، تکبر بالکل نہ کرو۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے، بطرہ کے معنی ہوتے ہیں اتراتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، وریا الناس، اور ریاکاری کرتے ہوئے یعنی لوگوں کو دکھلاتے ہوئے۔ فرمایا کہ اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس حال میں کہ وہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ آیت بھی جنگ بدر ہی کے تعلق سے ہے۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ مقابلہ کے لیے نہ نکلو، کیونکہ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو جنگ بدر میں اتراتے ہوئے نکلے تھے۔ دراصل جب ابو سفیان کا قافلہ صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا تو لوگوں نے کہا کہ اب تو ہمارا قافلہ آ گیا ہے مکہ، اب ہمیں مسلمانوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل سے لوگوں نے کہا کہ ان العیر قد نجا فرجع، یعنی ہمارا قافلہ صحیح سلامت پہنچ چکا ہے مکہ، اب لوٹ چلو، اب مدینہ کی طرف مت کوچ کرو، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مت جاؤ، واپس چلو۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم نہیں لوٹیں گے، ہم نہیں لوٹیں گے، یہ انانیت کی بات ہے، یہ بات کی بات ہے، جب تک ہم بدر کے مقام پہ نہ پہنچ جائیں، وہاں اپنے اونٹوں کو قربان نہ کریں، وہاں بیٹھ کر کے شراب نہ پئیں، اور تمام باتیں اس نے کہی۔ مقصد یہ تھا کہ جب تک ہم مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے تب تک ہم واپس نہیں لوٹیں گے، یہ ہمارے آن شان کی بات ہے۔ اسی بات کو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کافر تھے، ان کے دل میں کیا باتیں تھیں وہ کریں، لیکن تم مومنین میں سے ہو، تم مسلمان ہو، تمہارے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی کسی بھی جنگ میں چاہے تمہاری تعداد تھوڑی ہو چاہے تمہاری تعداد زیادہ ہو،
किब्र, गुरूर, घमंड, तकब्बुर बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए कि ये अमल अल्लाह को पसंद बिल्कुल नहीं है। तो फरमाया कि जंग में इतराते हुए नहीं चलना है। ये तो उनका काम है जो लोगों को अल्लाह के राह से रोक रहे थे, उनके दीन से रोक रहे थे, नमाज से रोक रहे थे। ये तो उन लोगों का सेवा है। अल्लाह तबारक ताला जो कुछ वो करते हैं सबको घेरे में लिए हुए हैं, सबके बारे में वो जानता है, उसका अंजाम क्या होगा, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं और सामने आएंगी। बहरहाल कुरैश मक्का से निकल गए मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए और उन्होंने बद्र की तरफ, मकाम बद्र की तरफ कूच कर दिया। और जब फौज आ गई, दोनों तरफ से लड़ाई का वक्त आ गया, तो आगे अल्लाह फरमा रहा है वइज़ ज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम, और जब शैतान ने उनके आमाल को मुज़य्यन कर दिया। जाहिर बात है शैतान का काम क्या है, लोगों को गुमराह करना, अच्छे काम से रोकना, बुरे काम की तरफ उभारना, यही शैतान का काम है। तो शैतान ने काफिरों के आमाल को और मुज़य्यन कर दिया, यानी उनके लिए और आसानी पैदा कर दी और उनके दिलों में ऐसे ऐसे ख्यालात उसने डाल दिए कि ये अमल, ये काम उनको और बेहतर लगने लगा। और मजीद आगे क्या कहा, वइज़ ज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम वक़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास। शैतान ने उनके आमाल को मुज़य्यन कर दिया, उनके हर चीज को आसान कर दिया ताकि ये लोग जरूर बाजरूर लड़ें। और क्या कहा, ला गालिब लकुमुल यौम, आज के दिन कोई भी तुम्हें मगलूब नहीं कर सकता, कोई भी तुम पर गालिब नहीं आ सकता। ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास, आज के दिन गालिब तुम ही रहोगे, तुम्हारे ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता, जीत तुम्हारी होगी। क्योंकि व इन्नी जारुल लकुम, बेशक मैं भी तुम्हारा मददगार हूं। जार के माने होते हैं पड़ोसी। उसने कहा कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, परेशान ना हो। ये शैतान ने वरगलाया और उनके दिलों में ये बात डाल दी। इब्न अब्बास से एक हदीस मरवी है, कहते हैं कि जा इबलीस यौम बद्र फी जुंद मिन अश-शयातीन मअहू रअयतहु फी सूरत रजुलिन मिन बनी मदलज फी सूरत सुराका इब्न मालिक इब्न जाशन। यानी इबलीस, चूंकि जब ये लोग कुफार मक्का से निकले थे तो उनका एक हरीफ कबीला बनी बकर इब्न किनाना, उनसे इन्हें खौफ था कि कहीं ये हमारे ऊपर पीछे से हमला न कर दें। तो उनके इस खौफ को दूर करने के लिए, चूंकि सुराका इब्न मालिक उन्हीं कबीले से यानी बनु बकर से थे, तो सुराका इब्न मालिक की सूरत में इबलीस पहुंच गया और कहा कि तुम लोग हमारे कबीले की तरफ से बेफिक्र रहो, कोई हमला नहीं करेगा, तुम लोग अपना काम करो। आज के दिन जरूरत पड़ी तो हमारा कबीला तुम्हारे साथ होगा और सब मिल करके लड़ेंगे, और आज के दिन तुम्हें कोई कमजोर नहीं कर सकता, तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। चलो लड़ो और मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उसके बाद जब लड़ाई शुरू हो गई दोनों तरफ से, और जब उसमें इबलीस ने देख लिया, क्या देख लिया,
فلما ترأت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب اس نے دونوں جماعت کو بھیڑتے ہوئے دیکھا، یعنی کافروں اور مسلمانوں کی فوج جب شروع ہو گئی، لڑائی ان کی شروع ہو گئی، اور جب اس نے دیکھا نکص علی عقبیہ، تو اپنے ایڑی کے بل پلٹ گیا، اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ گیا، یعنی بھاگنا شروع کر دیا۔ اور کیوں بھاگنا شروع کر دیا؟ ظاہر بات ہے، وہ ابلیس جو دیکھ سکتا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، چونکہ آپ نے پڑھا کہ جنگ بدر میں اللہ کی خاص نصرت اور مدد آئی تھی فرشتوں کی شکل میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے۔ تو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی اور شیطان نے جب فرشتوں کو دیکھا تو بھاگنا شروع کر دیا، اور کیا کہا؟ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، وہ کہا کہ میں تم سے بری ہوں، میں تم سے الگ ہوں، اس لیے کہ بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو۔ شیطان نے کیا کہا؟ کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بدر کے مقام پہ جب شیطان گھسا ابلیس اور کافروں سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کافروں میں سے ایک شخص ابلیس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسی میدان میں چل رہا تھا۔ اچانک ابلیس نے اس آدمی سے ہاتھ چھڑا کر کے تیزی کے ساتھ بھاگا، اور اس آدمی نے کہا کہ ابھی تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اب تم بھاگ کیوں رہے ہو، کیوں لڑ رہے ہو، کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ تو ابلیس نے کیا کہا؟ انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ اس سے مراد یعنی فرشتوں کو اس نے دیکھا آسمان سے اترتے ہوئے۔ تب اس نے کہا کہ انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے ہو، انی اخاف اللہ، اور مجھے اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف اس کے اندر کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو ایمان لے آتا، اسلام لے آتا، اور اللہ سے بغاوت نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ یہ پہلے سے چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اس لیے اللہ کا خوف اس کے دل سے اسی وقت نکل گیا جب وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہاں کیوں کہا انی اخاف اللہ، کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ فرشتے آ رہے ہیں، اس فوج میں آ چکے ہیں اور یہ لوگ شکست کھا جائیں گے، اس نے بہانہ بنا کر بھاگنا شروع کر دیا اور کہا انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ اللہ سخت سزا والا ہے۔ تو اس آیت میں جو ابلیس نے لوگوں کو جنگ کی طرف ابھارا اور ساتھ رہنے کا وعدہ کیا، اور بعد میں جب فرشتوں کو دیکھا تو بھاگنا شروع کر دیا اور بہانہ کیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ کہتے اذ یقول المنافقون، جب منافقین کہتے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ بھی کہتے تھے جن کے دلوں میں مرض تھا۔ مرض سے کیا مراد ہے؟ کون لوگ یہ ہیں جن کے دلوں میں مرض تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کئی اقوال ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اور منافقوں نے تو کہا ہی، ساتھ میں ان لوگوں نے بھی کہا
بعض لوگ کہتے ہیں وہ لوگ جو شروع میں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور جن کا ایمان کمزور تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس سے مشرکین مراد ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مدینہ کے یہودی مراد ہیں. بہرحال ان لوگوں نے کیا کہا، ان کے دل میں مرض تھا، یعنی اگر وہ مشرکین مراد ہے تو ان کے دل میں شرک تھا، اگر وہ نئے نئے مسلمان مراد ہیں تو ان کے دل میں شبہہ تھا، کیونکہ ابھی ان کا پورا یقین نہیں ہوا تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اور اگر وہ مدینہ کی یہودی مراد ہیں تو یہودی تو شروع ہی سے اسلام کے مخالف ہیں. کوئی بھی معنی مراد لے لیجیے، سب صحیح رہے گا. تو ان لوگوں نے کہا جن کے دلوں میں مرض تھا، شبہہ تھا، غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. یعنی مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین کے نگاہوں میں مسلمانوں کو کم دکھایا، بہت کم دکھایا، تو مشرکین نے کہا کہ دیکھیے ہمارا ان سے کیا مقابلہ، یہ معمولی تعداد ان کی ہے اور ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، یہ ہم سے لڑنے آئے ہیں، یہ ہم سے لڑنے آئے ہیں. ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. یعنی جو لوگ اسلام کے نام پر لڑنے آئے ہیں تو بھلا انہیں کوئی لڑائی ہے، ہمارا ان کا کیا مقابلہ، یہ دھوکے میں پڑ کے چلے آئے، ان کو نہیں آنا تھا. کیونکہ ان لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ آج ہماری فتح ہوگی اور مسلمان شکست کھائیں گے، اس لیے مذاق بنایا اور کہا کہ غر ہؤلاء دینہم، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. ومن یتوکل علی اللہ، اور جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فإن اللہ عزیز الحکیم، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا غالب اور حکمت والا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منافقین شروع ہی سے مسلمانوں کے خلاف رہتے تھے، لیکن یہ صرف ساتھ میں رہتے تھے، ان کے دل میں نفاق چھپا ہوا تھا. جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے تو ان کی بات کہتے تھے، اور جب کافروں کے ساتھ مل جاتے تھے تو ان کی بات کرتے تھے. اور یہی نہیں بلکہ پیٹھ پیچھے جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو یہ ان کو بھڑکاتے تھے اور ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فتنہ ڈالتے تھے، شبہات ڈالتے تھے کہ یہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں اور اس طریقے سے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں اور اسلام سے باز آ جائیں اور لڑائی نہ لڑیں. تو اسی چیز کو ان آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ منافقین بھی کہتے ہیں، یہ تو کہیں گے ہی، اور جن کا ایمان کمزور ہے وہ بھی کہتے ہیں، یا ایک ہی مشرکین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، ان کو ہمارے خلاف نہیں لڑنا تھا، آخر میں ہار جائیں گے، جیت ہماری ہوگی. جبکہ معاملہ کچھ اور ہونا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کو کچھ اور کرنا تھا، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آپ پڑھو گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.